13 تاریخ سے لے کر آج کتنے حادثے ہوئے اور کس ملک میں ہوئے ہیں جس کا نام ہے مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب نشانے میں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں قانون بتایا ہے، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیتا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جمیعا، وہ ایسے ہے جیسے ساری انسانیوں کو قتل کر دیا۔ ان دہشت گردوں نے پورا پاکستان قتل کر دیا۔ ایک فوجی نہیں سارے فوجی، ایک سپاہی نہیں سارے سپاہی، ایک آئی جی نہیں سارے آئی جی، ایک انسان نہیں سارے انسان قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دوسری دیکھو، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے ساری جانوں کو بچا لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور یہ مارنے کی اور بچانے کی نسبت انسان کی طرف ہو رہی ہے۔ جو انسان ایک قتل کرے گا سارے انسان قتل کرے گا، جو ایک کو زندہ کرے گا وہ سارے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ سنو مسلمانوں، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویعصون فی الارض فسادا، جو لوگ زمین میں اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، خالق کائنات، انسانوں کا خالق، زمین چاند سورج ستاروں کا خالق، ذرے ذرے کا خالق اور مالک جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، کیا کرو؟ ان کو پکڑو، ان یقتلوا، گن گن کر قتل کرو، اور یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دو، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایک طرف کے ہاتھ کاٹو ایک طرف کے پاؤں ان کے کاٹ دو، اور ينفوا من الارض، ان کو دھکے دے کے نکال دو، ذالک الخزي فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ولو فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں علیحدہ عذاب عظیم ہے۔ یہ مرتد کی دہشت گرد کی سزا ہے جو رب نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ نہ حکومت قانون نافذ کر رہی ہے ایسا، نہ بندے بچ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ 3 آئے ہیں دہشت گرد، ایک نے بلاسٹ کر دیا ہے، 2 پکڑے، ان کو بھی وہی مار دیا۔ کیوں مارا ہے ان کو کیوں مارا ہے؟ ان کو پکڑنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، پھر ان کو ایسے ایک پاؤں کاٹنا چاہیے، ایک اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لٹکانا چاہیے، پوچھا بتا تجھے کس نے بھیجا ہے، کون تیری سپورٹ کر رہا ہے، تو کس علاقے سے ہے، کون جماعت تیری سپورٹ کر رہی ہے، پھر پوری جماعت کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے، پورے بندوں کو پکڑ کے ان کو سولی چڑھا دیا جائے، پھر دیکھو کوئی مرتا ہے کہ نہیں مرتا۔ سہولت کار چھوڑے ہوئے ہیں، لکھتے ہیں سہولت کار، سہولت کار، تمہیں پتہ ہے سہولت کار کون ہے؟ اس کی پوری ٹیم کا پتہ ہے سب کو سہولت کار کون ہے۔ بچوں کے باپ مر رہے ہیں، بیویاں بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، کروڑ روپے سے ماں نہیں آتی، نہ باپ آتا ہے، میں بتا دوں آپ کو، کروڑ روپے سے کچھ نہیں آتا، ختم ہو جاتا ہے، کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، لیکن نہ بیٹا ملے گا، نہ باپ ملے گا، نہ ماں ملے گی۔ ان کے علاج کے لیے یہ قانون ہے، نافذ کرنا پڑے گا کہ سہولت کار کو بھی پھانسی چڑھائی جائے گی۔ سہولت کار جج کو پیسے دے کے نکل جائے گا، بچ جائے گا، کوئی سپورٹ میں آ جائے گا، چھوٹ کے چلا جائے گا، پھر وہ تیار کرے گا بندہ۔ تو مسلمانوں، آج ہم بڑے غمگین ہیں کہ ہمارے ملک میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، بچیاں یتیم ہو رہی، اور مائیں جو ہیں وہ لٹ رہی ہیں، عزتوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن کون سمجھانے والا ہے، کون کنٹرول کرنے والا ہے؟ دوسرے ممالک میں رات کے اندھیرے میں لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں دن دہاڑے کوئی قانون کی پابندی نہیں کرتا، اور یہ ظالم پھر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو توفیق دے کہ ایسا قانون بنا دیں کہ یہ ظلم بند ہو جائے، یا اللہ کریم ان کے بدلے ایسے حکمران دے دیں جو ملک پاکستان کو صحیح اسلامی ملک بنا دے، تاکہ امن و سلامتی کی زندگی ہم گزاریں، ہمارے بچے نوجوان جو ہیں ان کی زندگیاں خوبصورت زندگیاں ہو جائیں، ہماری بچیوں کی زندگیاں اچھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔